بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، خوش آمدید ٹو مائی بلاگس۔ کیا ہو رہا ہے زندگانی میں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا بلاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں بہت ہی پیاری سی حدیث سے، وہ میں آپ کو بھی سناتی ہوں، آپ بھی سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3997 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ ملی سوائے یہ کہ وہ لوگوں سے معاملات کرتا تھا اور وہ بہت مالدار آدمی تھا، تو وہ اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست لوگوں کو درگزر کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم بھی اس کو درگزر کرو۔ سبحان اللہ۔ بہت پیاری حدیث تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ فائنلی 2023 گزر چکا ہے اور ہم 2024 میں انٹر ہو چکے ہیں۔ یہ سال جس طرح سے بدل رہا ہے، کیا ہم بدل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں یا ہم اسی روٹین پہ جو ہے نا اپنے لگے پڑے ہیں اور نہ کچھ سوچنا ہے سمجھنا ہے، بس ایک ہی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں؟ تو پلیز اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے رویوں کو چینج کریں، اپنی عادتوں کو چینج کریں، جتنا ہو سکے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ سال بس پکا عہد کر لیں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے آپ کے اللہ آپ سے جو ہے نا ناراض ہو جائیں۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ انٹرسٹ ان نماز. You don't have to find interest in namaz. You have to understand why you're doing namaz. Dekho, you don't have to be interested in brushing your teeth. You still have to brush your teeth. You don't have to be interested in putting your shoes on. Yeah. But you still put your shoes on. Yes. Some things are a necessary part of life. And you do them to protect yourself, yes? Yes. You brush your teeth to protect yourself. Yeah. You put your shoes on to protect yourself. Yes. Why do you pray salah? Number one reason. Protect. To protect yourself. Yes. To protect yourself from the shayateen, to protect yourself from Allah says fahsha wal munkar, you protect yourself from becoming a bad person, Yeah. right? So if you start thinking I should do it because I'm interested in it, then you're thinking about it the wrong way. And when you start doing it for the right reason, then you will find new ways of being interested in it anyway. یہ ڈرامہ ایک قسم کا خدا بنایا ہوا ہے۔ اذان ہوگی تو ہم فوراً نہیں جائیں گے کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، ہمارا کریٹر ہمیں بلا رہا ہے، لیکن جیسے ہی ڈرامہ کا ٹائم ہوگا فوراً سے ٹی وی آن ہوگا، فوراً سے سارے کام چھوڑ دیے جائیں گے اور اس کے سامنے حاضری ہوئی جائے گی۔ سو یہ ہے ہماری کہ ہم کس کو پریورٹی دے رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ڈراماز کو پریورٹی دے رہے ہیں، تو پھر ڈراماز میں جو دکھایا جا رہا ہے اس کا اینڈ جو پرفیکٹ لائف دکھایا جا رہا ہے، ہیپی اینڈنگ دکھایا جا رہا ہے، وہ دنیا میں نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا تو امپرفیکشنز ہے، دنیا تو ایک ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کی جو اینڈنگ ہے وہ بھی باقی ہے، ریزلٹ، اینول ڈے، کس کو میڈل ملتا ہے، کون فیل ہو جاتا ہے، کون پاس ہو جاتا ہے، وہ تو بھی باقی ہے۔ اور یہاں پر اسپیشلی مدرس کی جو روٹین ہے کہ صبح صبح کام ختم کرو، بچوں کو اسکول بھیجو، کیا اس ٹائم کو آپ قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے ریپلیس نہیں کر سکتی؟ ڈرامے میں اداکاروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہم کتنے شوق سے، کتنی دلچسپی سے دیکھتے ہیں، ہمیں ہر چیز پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس ڈرامے میں یہ ہو گیا ہے، باقاعدہ ہم لوگ بچے ڈسکس کرتے ہیں اور پیرنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں بچوں سے کہ بیٹا بتانا وہ میں نے ایپیسوڈ نہیں تھی دیکھی، اس میں کیا ہوا، اس کی ہیپی اینڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ذرا تصور کریں اگر آپ گانا سنتے سنتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو جواب دے پائیں گے اپنے رب کو؟ موسیقی روح کی غذا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹرسٹ می۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، کسی گانے میں، کسی موسیقی میں نہیں ہے۔ دیکھیں ہم ایسی قوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چھوڑنا بھی نہ پڑے اور ہم جو ہے وہ ہمیں سب کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ بھی پانے کے لیے کچھ چھوڑنا ضرور پڑتا ہے۔ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ چھوڑیں ہمیں جنت مل جائے، ہم حرام نہ چھوڑیں ہمیں جنت مل جائے، ہم گانے سنیں ہمیں جنت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر جنت کو پانا ہے تو آپ کو حلال کو اپنانا ہوگا، دنیا کو فیس کرنا ہوگا، تانے تشنے سننے ہوں گے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، تب ہی جنت ملے گی۔ جنت کوئی عام چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو چھوڑیں بھی نہ اور مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کوئی گناہ کی دعا نہ مانگ رہا ہو یا پھر قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ ہمارے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ ہم نے تو بہت دفعہ دعائیں مانگی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں اس وقت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے برابر ہماری کوئی مشکل اور مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں۔
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تب تو ہم بہت دعا مانگیں گے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انتہا نوازنے والے ہیں. اس لیے کہ دعا تو ایک عبادت ہے نا, جتنی مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنا ہی عطا کریں گے. ہماری جو منڈے کی لائیو کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں جانیں گے, کیونکہ ہم کر رہے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 10, جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جنت میں رہنے والے لوگوں کے معاملات کیسے ہوں گے. جب وہ کسی کو ملیں گے تو کیا کہیں گے, جب ان سے جدا ہوں گے تو کیا کہیں گے, اور پھر وہ سارا وقت کون سے کلمات کہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اس کو اپنے عمل میں بھی ڈال سکیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے منڈے کو ملاقات ہوگی پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے, اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے. ڈو ناٹ مس دس کلاس. بہت پیاری آیات ہیں. سی یو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی کلپس ویڈیوز شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم 2024 میں جو انٹر ہوئے ہیں اس میں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور اگر ہم صرف ان 2-3 باتوں پہ عمل کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی جلدی چینج اور سکون والی ہو جائے گی. ہم پتہ ہے ہمیشہ دوسری چیزوں میں سکون تلاش کرتے رہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم جو ہے یہ کر لیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا, ہم وہ کر لیں گے ہمیں سکون مل جائے گا. ہمیں سکون, ہماری باڈی تو سیٹسفائی ہو جائے گی, لیکن ہماری روح کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی یاد اپنے دل اور دماغ میں بھرنی ہوگی. اسی کے بعد ہم اپنی ہر نیڈ کو سیٹسفائی کر پائیں گے انشاءاللہ. بس آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے, میری جتنی بھی پیاری پیاری سسٹرز مجھے دیکھ رہی ہیں اسکرین کے اس پار بیٹھ کے, کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے مصروف کر لیں پلیز. ہم یہ ساری زندگی سارے کام کرتے رہیں گے, ساری ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے. ہم نے اگر اس سال اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا نا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. پلیز اس سال میں بس یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی طرح سے راضی ہو جائیں, تاکہ وہ ہم ہر وہ کام میں پھر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی جو دنیاوی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی, ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے اور عمل کرنے والا بنائے, آمین. اور انشاءاللہ 2024 کا آج میں آپ سے اپنا گول شیئر کرتی ہوں. 2024 میں میرا گول ہے جتنا ہو سکے میں قرآن پاک کو جو ہے ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کروں. تو اس کے لیے الحمدللہ میں نے ایک کورس بھی جوائن کیا ہے, قرآن وداؤٹ گرامر, جس میں مجھے عربک سمجھ میں آئے گی, جو بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اور جو صورتیں ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں وہ ساری آپ کو سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گی. اسلام ود عائشہ, جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, انہی کا کورس میں نے جو ہے نا جوائن کیا ہے ماشاءاللہ سے. 4 جنوری سے انشاءاللہ ہماری کلاسز کا آغاز ہوگا باقاعدہ, اور جو بھی میں اس میں سیکھوں گی میں کوشش کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فردر اپنی ویڈیوز میں شیئر کر سکوں. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی اس کورس میں جتنا کچھ میں سیکھوں وہ سب میں آپ کو سکھا سکوں یا بتا سکوں, اور ہم سب کو اللہ پاک ان سب چیزوں پہ عمل کرنے والا بنا دے جو میرے رب کو پسند ہے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ لوگ جب ویڈیو سے موٹیویٹ ہوتے ہیں نا, اور اتنے پیارے پیارے یہ جو مجھے کمنٹس آتے ہیں نا, یقین کریں کہ ہماری انزائٹی ریلیز ہوتی ہے فسیہ آپ کے ولاگز دیکھ کے, ہمارا ڈپریشن دور ہوتا ہے فسیہ آپ کے ولاگز دیکھ کے. تو سچ میں میرا ایسا لگتا ہے میرا ویڈیو بنانے کا نا مقصد پورا ہو گیا. میں اب ویڈیو پتہ نا, میں یوٹیوب کے پیسوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں, یقین کریں آپ. میں اگر یوٹیوب کے پیسوں کے لیے ویڈیو بناتی نا, میں بھی بہت ساری بلاگرز کی طرح اب تک یوٹیوب چھوڑ چکی ہوتی. جیسے میری بہت ساری جنہوں نے میرے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا یوٹیوب, انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے صرف پیسوں کے لیے جو ہے نا یہ چینل بنایا تھا. لیکن میرا چینل کبھی بھی پیسوں کے لیے نہیں تھا. میں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے چینل سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں اور سکھا سکوں, اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا اپنے چینل کے تھرو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا بس اب دین کی جتنی بھی باتیں ہو سکیں جو میں سیکھ رہی ہوں, آئی ایم لرننگ, اور میں جو ہے نا بس چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میں سکھا سکوں. میرے پاس پتہ ہے الفاظ نہیں ہے, لیکن جو لوگ مجھے ڈے 1 سے جانتے ہیں نا, اور میرے یوٹیوب چینل کو جنہوں نے فالو کیا ہوا ہے کافی عرصے سے, وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے دل میں جو بات ہوتی ہے نا وہی میری زبان پہ ہوتی ہے. تو اللہ پاک بس زبان سے ہماری اچھی باتیں نکلیں اور ہم سب دین والے بن جائیں, اور دنیاوی چیزیں اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں, لیکن وہی ہم چیز کریں جو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, وہ چیز بالکل نہ کریں جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے, آمین. ہم سب عورتیں ہیں اور ہم سب تھوڑی محنت کریں گے نا, انشاءاللہ دیکھیے گا اتنا پیارا ہمارا جو ہے نا سارا کلچر بن جائے گا. سارے کلچر کی جتنی بھی چیزیں نا, ہم یہ کرتے ہیں کلچر کے لیے, وہ کرتے ہیں کلچر کے لیے, ہمارے ریلیجن کے لیے ہم جب چیزیں کرنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے گھر جو ہے نا بہت پیارے بن جائیں گے, اللہ والے گھر بن جائیں گے انشاءاللہ, اور ہماری نسلیں سنور جائیں گی, سدھر جائیں گی, اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے میری 2024 اللہ پاک ہم سب کے لیے بہت خیر و برکت والا ہو, اور اس میں جتنی پریشانیاں ہیں, پرابلمس ہیں, سب اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم فرمائے سب پہ, اور سب پریشانیوں کو اللہ پاک دور کر دے. اس ولاگ کو بنانے کا مقصد میرا پتہ ہے, ابھی میں
5-6 دن کا میں نے گیپ لیا ہے اپنی ویڈیوز میں، کیونکہ میں تھوڑا سا اپنی سیلف پہ بھی فوکس کر رہی ہوں. کافی ساری چیزیں میں اپنی روٹین میں، اپنی ڈیلی لائف میں چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو بس ابھی اسٹرگل پیریڈ ہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے انشاءاللہ. کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے. یہ حدیث بھی بہت پیاری ہے. اس میں بس یہی سبق ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے. کیا پتہ کیا وقت ہو، کس وقت آپ کی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی بات قبول ہو جائے. ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.